میرے گھر میں ایک بوری رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ چیزیں بند ہیں. 40-45 سال سے یہ بوری وہاں رکھی رہتی ہے جہاں پہ کوئی گھر کا کاٹ کباڑ نہیں رکھا ہوا ہوتا. وہاں پہ یہ گرد آلود بوری ہے. ہر دفعہ جب ہم کوئی گھر شفٹ کرتے ہیں نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں رہیں گے، تو وہ بوری نکلتی ہے. جیسے سارا سامان چیک کرتے ہیں بھئی کیا لے کے جانا ہے کیا نہیں لے کے جانا، تو وہ بوری پھر ہمارے ساتھ چلی جاتی ہے میری ضد پہ کہ میں اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، کراچی کی بات چھڑے اور بوری کا ذکر نکلے تو ذرا تشویش تو ہوتی ہے، کیونکہ بوری ہمارے حالات کا حصہ رہی ہے. لیکن خیر، اس کا قصہ مزے کا ہے. قصہ یہ ہے کہ جب میں کالج میں داخل ہوا تو اسکول سے صرف دو ہی چیزیں سیکھ کر آیا تھا. ایک تو اسکول والوں نے مجھے کچھ تھوڑی بہت انگریزی سکھا دی تھی، اور دوسری چیز تھی مباحثے، تقریر کرنا. تو جب پہلا کالج کے اندر ہی انٹر کلاسز مقابلہ ہوا نا، تو وہاں پہ نیشنل کالج میں، تو وہاں پہ مجھے میں نے بڑی پرجوش سی تقریر کی اور مجھے چوتھا انعام ملا. اب چوتھا انعام جو ہوتا ہے اس کو کانسولیشن پرائز کہا جاتا ہے، یعنی تسلی دینے والا پرائز، کہ بھائی آپ اتنے اچھے تو نہیں تھے کہ آپ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آتے، لیکن خیر آپ کو یہ پرائز دیا جا رہا ہے. اس ڈیبیٹ کے، اس مباحثے کے جو ججز تھے ان میں بہت معروف مقررین اپنے وقت کے موجود تھے. وہ تھے دوست محمد فیضی صاحب مرحوم، اور ضیاء الاسلام زبیری صاحب. یہ اپنے وقت کے بڑے مقرر تھے. تو یہ جج تھے. انہوں نے وہ گویا مجھے چوتھا کانسولیشن پرائز دینے کا فیصلہ کیا. جب وہ مقابلہ ختم ہو گیا تو چائے پینے کے لیے جا رہے تھے گویا ان مہمان منصفین کو اور ٹیچرز کو، تو انعام والے بھی، جن کو انعام ملا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے. تو ہم ایک گیلری سی تھی ہال کے باہر، اس سے گزر رہے تھے تو دوست محمد فیضی صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولے کہ بھائی دیکھو، یہ جو تم تقریر میں مکے مار رہے تھے نا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، یہ مکے مارنے کا زمانہ گزر گیا ہے. میں نے یہ نصیحت پلے میں باندھ لی کہ اچھا بھائی یہ وقت گزر گیا، اب بغیر اس کے تقریر کی جاتی ہے. اچھا، کچھ عرصے کے بعد انٹر کالجیٹ مقابلے شروع ہوئے، یعنی کالجز کا آپس میں مقابلہ. اب یہ وہ چیز ہے جو آج کے زمانے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ کیا ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا، پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں انتخابات ہوتے تھے، الیکشن ہوتے تھے. صدر منتخب کیا جاتا تھا، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، جو بھی عہدے ہوتے تھے ان پہ الیکشن ہوتے تھے. اسٹوڈنٹس ووٹ ڈالتے تھے، ووٹ کی بنیاد پہ وہ منتخب ہوتے تھے. پھر وہ جو یونین بنتی تھی وہ یہ سارا ارینج کرتی تھی، جو ہفتہ طلبہ ہوتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ ہر کالج میں، اس ہفتہ طلبہ میں انگریزی کے تقریری مقابلے یعنی مباحثے ہوتے تھے، اردو کے مباحثے ہوتے تھے، معلومات عامہ کے مقابلے ہوتے تھے، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، گلوکاری کے مقابلے ہوتے تھے. پھر اسی طرح وہ انٹر کالجیٹ تو کرکٹ کے بھی مقابلے ہوتے تھے، ہاکی کے بھی مقابلے ہوتے تھے. بہت زبردست ایک فضا ہوتی تھی. اچھا، جب پہلی بار مجھے کوئی انٹر کالجیٹ مقابلے کے لیے ایک ٹیم میں شامل کیا گیا تو وہ ڈیبیٹ، وہ مباحثہ تھا ایس ایم سائنس کالج میں. جو ہمارے ایک سینئر، ہم سے ایک سال سینئر تھے ڈیبیٹر، خالد پرویز، جو بعد میں اس کالج کے پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے. تو وہ خالد پرویز اور میں، ہماری ٹیم تھی، ہم چلے گئے جناب ایس ایم سائنس کالج مباحثے میں. اچھا، ہم نے اچھی تقریر کی. خالد پرویز صاحب کو غالباً پہلا انعام ملا، اور یہ اتنی پرانی بات ہے تو، اور مجھے ملا تیسرا انعام. تو جب کسی کالج کو یہ دو جیسے انعام مل جائیں تو ان کے نمبر زیادہ ہو جاتے تو ٹرافی جو ہے نا پھر اسی کالج کو ملتی تھی. تو ہمیں یعنی نیشنل کالج کو وہ ٹرافی بھی مل گئی اس سال کی.
جناب وہ تو ٹرافی ہم لے کے کالج آئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور وہ کیونکہ 2-3 سال کے وقفے کے بعد ڈبیٹ کی ٹرافی جو ہے نیشنل کالج آئی تھی، تو بڑی اس کی واہ واہ ہوئی۔ مکرم علی خان شیروانی اسٹوڈنٹ افیئرس کے سربراہ تھے وہاں پہ، استاد تھے، انہوں نے بڑی شاباش دی کہ یار بہت بہت کام کیا، بہت عرصے بعد ایک ڈبیٹ کی ٹرافی آئی ہے۔ اچھا پھر تو سلسلہ ایک شروع ہو گیا۔ اب وہاں پہ جو مختلف شعبوں میں کمپٹیشنز کے لیے مختلف لوگ ہوتے تھے، جیسے یعنی کرکٹ کے ٹیم تھی، کرکٹ کی ٹیم میں تسلیم عارف تھے جو بعد میں قومی کھلاڑی بنے، آفتاب بلوچ تھے۔ شاعری کے مقابلوں میں ایوب خاور جاتے تھے اور وارث بلال۔ ایوب خاور کو آپ جانتے ہیں کہ بہت معروف شاعر ہیں آج، اور ٹیلی ویژن کے بہت اچھے پروڈیوسر ہیں، اور گلوکاری کے مقابلوں میں فرید ایاز جاتے تھے، ایسے بہت سے۔ پھر وہاں جو مقررین آئے نا، یعنی جو ہمارے ساتھ ڈبیٹس میں جانے لگے، تو وہ خالد پرویز تو تھے ہی، خلیل اللہ فاروقی ہمارے پارٹنر بہت بنے، حسین حقانی جنہوں نے بعد میں بہت شہرت حاصل کی، وہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے، شمائل احمد شمیم تھے، خلیل اللہ شبلی تھے۔ معلومات عامہ کے مقابلوں میں ساجد مرزا غزنوی جاتے تھے، لیکن وہ ڈبیٹس میں بھی حصہ لیتے تھے اور ساتھ بولتے تھے، انعامات بھی حاصل کرتے تھے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ 4 سال تک چلتا رہا۔ ہم مختلف کالجوں میں جاتے تھے، مختلف یونیورسٹیز میں جاتے تھے، کہیں جیتتے تھے کہیں ہارتے تھے، جہاں جیتتے تھے وہاں سے کبھی کپ ملتا تھا، کبھی شیلڈ ملتی تھی، کبھی ٹرافی ہم جیت جاتے تھے۔ اور یہی جو بین الکلیاتی مقابلوں کے ٹرافیز اور شیلڈز اور کپس ہیں، یہ اس بوری میں بند ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ وہ بوری گردآلود ہے، ان کپس کا رنگ سیاہ پڑ چکا ہے، ان کی پالش، ان کی چمک ختم ہو چکی ہے، لیکن ان سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ ان سے یادیں وابستہ ہیں، اور یادیں ان سے کون جان چھڑانا چاہتا ہے۔